اسلامی دعوت میں صرف ایک سیاسی نظام کی بات نہیں کی جاتی بلکہ پوری انسانی زندگی بدلنے کی دعوت دی جاتی ہے، جس میں انفرادی، اجتماعی، اخلاقی اور عملی حفظیہ کے تمام پہلوؤں میں ایسی تبدیلی لانے کی بات کی جاتی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آئے اور اس پر واضح کر دیا جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم کتاب دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات کے جن مضامین کا مطالعہ کریں گے ان کے عنوانات ہیں دعوت اسلامی کے طریقہ کار اور دعوت اسلامی کی کامیابی کے اصول۔ دعوت اسلامی کے طریقہ کار۔ مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر حق کے پیغام کی طرف دعوت سادگی سے بغیر کسی چمک دمک اور شو بازی کی نیت سے دی جائے تو لازماً لوگ خود کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ دراصل حق کی کشش ہوتی ہے۔ پروگرامز کے اہتمام کا مقصد شور مچانا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنا، سمجھانا، ایک دوسرے کے قریب آنا اور مل کر حق کا راستہ بنانا ہوتا ہے تاکہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں اور مل کر آگے کیا پیغام پہنچانا ہے یہ واضح ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے 3 نکات۔ نمبر 1، اللہ کی بندگی۔ صرف یہ ماننا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات بندگی کے لائق ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اسی کے احکامات کے مطابق ڈھالا اور گزارا جائے اور اس بندگی کے لیے مسلسل کوشش کرنا لازمی ہے۔ نمبر 2، منافقت کا خاتمہ۔ یہ منافقت ہی ہے کہ انسان کی زبان سے کچھ اور نکلے اور اس کا عمل اس سے بالکل مختلف ہو۔ اس کے لیے اس رویے سے بچ کر سچا اور پکا مومن بننا اور قول و فعل میں یکسوئی لانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، نظام کی تبدیلی۔ انسانی زندگی میں ایسا نظام لانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہنا اسلامی دعوت کا لازمی جز ہے، جہاں اسلامی ریاست بنے اور حکومت کی باغ ڈور اور قیادت نیک اور صالح لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ یاد رکھیں، دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ بندگی رب صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بندگی زندگی کے ہر لمحے، ہر فیصلے اور ہر میدان میں اللہ رب العزت کی رہنمائی کے لیے اس کی ہدایات ماننے اور ان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ انسانی زندگی میں یہ ایک بڑا عام مسئلہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ یہ بات ہمیں اندرونی طور پر کمزور کر دیتی ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تضاد کو ختم کر کے اپنی پوری زندگی کو مکمل طور پر ایک اسلام کے رنگ میں لے آئیں۔ اس طرح اگر دنیا کا نظام غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو برائی بہت تیزی سے پھیلنے لگتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم محض حکومت کی خواہش تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو اتنا مضبوط اور باصلاحیت بنائیں کہ ہم مستقبل میں قیادت سنبھال سکیں۔ صرف اسی صورت میں دنیا کا نظام غلط لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر نیک اور متقین کے کاندھوں پر آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اسلامی دعوت کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم خود کو بدلیں، اپنی زندگی میں تقویٰ لے کر آئیں اور آپس میں مل کر ایک ایسی مضبوط جماعت بنائیں جو پوری انسانیت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ دکھا سکے۔ لیکن یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ اسلام کی دعوت کی سب سے پہلی مخالفت خود مسلمان ہی کرتے ہیں، جبکہ غیر مسلم اکثر اسے سمجھتے اور سراہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ دعوت دینے یا سننے کا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل نہ کرنے کا ہے۔ جب بات صرف علم تک محدود ہو تو سب تعریف کرتے ہیں، مگر جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی بدلنی ہے، مفادات چھوڑنے ہیں اور نفس کی ہر بات نہیں سننی ہے تو فوراً مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ مانتے تو ہیں کہ بات حق ہے، مگر پھر یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کے لیے حق کی راہ میں ہمیشہ سے اصل رکاوٹ آسان زندگی چھوڑنے کا خوف، فرسودہ روایات اور دنیاوی فائدے رہے ہیں۔ دعوت کو قبول کرنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دعوت سے زندگی میں عملی تبدیلی بھی نظر آنی چاہیے۔ مثلاً اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا، غلط اور ناجائز کمائی چھوڑ دینا، مشکلات کا سامنا کرنے کی عادت ڈالنا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ کا علمبردار ہو جانا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ تبدیلی کے اس مشکل سفر میں سب سے پہلے ہمارے اپنے لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائش ہی انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اور پھر جب ہم اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہوں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حکمت، صبر و استقامت اور اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ تنقید، مذاق اور تمام تر مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہیں اور اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنائیں کہ لوگ ہم پر بھروسہ کرنے اور خود سچ کو پہچاننے لگیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر بڑے علماء نے یہ بات نہیں مانی تو کیا وہ سب غلط تھے؟
اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ دین کو شخصیات سے نہیں بلکہ قرآن اور سنت سے سمجھا جاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون مان رہا ہے اور کون نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ حق کیا ہے، اور کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اسے قبول کرنا ہے، ورنہ دلیل کے ساتھ اسے رد کر دینا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہم سے کسی بات یا معاملے میں غلطی ہو جائے تو ہم بھی فوراً رجوع کرنے کے لیے تیار رہیں۔ چند لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ راستہ صرف دنیا سے الگ بیٹھنے والوں کے لیے ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس ہے، کیونکہ سیاسی مسائل کی وجہ فکری اور اخلاقی کمزوری ہے۔ اوپر ہی اوپر سیاسی چہرے تبدیل کر دینے سے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اصل حل صرف یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کے اصولوں کے مطابق ڈھال لے اور دوسروں کے ساتھ مل کر ایک ایسی مضبوط اور باکردار جماعت تیار کرے جو دنیا کو بہتر طریقے سے چلا سکے۔ دعوت اسلامی کا یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس میں ہمیں قربانی، صبر و استقامت اور مستقل مزاجی درکار ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ بحث و مباحثے میں الجھنے کی بجائے اصل مقصد یاد رہے کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، فوری نتائج کے لیے جلد بازی نہ کریں، محض ضابطے کی کارروائی اور سطحی کام نہ کریں، دوسروں سے سختی اور غصے سے پیش نہ آئیں، لوگوں سے ہمدردی اور اصلاح کی نیت سے بات کریں۔ ان تمام عادتوں کو اپنا کر ہی کامیابی کا وہ سفر شروع کیا جا سکتا ہے جس سے آخر کار دل اور معاشرہ دونوں بدلے جا سکیں۔